العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی کن یقال انہ مجنون او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز مخدوم گرامی قدر حضرت شہزادہ بالگرام پیر سید اسلم میاں صاحب مدظ اللہ العالی، برادر ذی وقار شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت علامہ حافظ و قاری رضا رسول صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ احمد رضا صاحب، حضرت علامہ عمران حنفی صاحب، اور ہماری محفل کے بہترین ناظم جناب مولانا یوسف رضا صاحب، جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حضرت مولانا عاشق صاحب، اور بھی شکار ماہ کی تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، واہ واہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل فخر زمین و زمن، امام اہل سنن مجدد میت ماضیہ، امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جشن 100 سالہ کے موقع پر پیلی بھیت شریف کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے سر شام سے لے کر اب تک، جبکہ اب فجر کا وقت شروع ہونے کے بالکل قریب ہے، مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ مفکرین داعیان دین سے ان کے ملفوظات خطابات سماعت فرمائے، اور آخری میں مجھ جیسے بے مایا کی باری ہے، جبکہ ساری بہاریں ہمارے علماء خطبہ جو ہے وہ اپنے دامنوں میں سمیٹ چکے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر میں کوئی خطیب بھی ہوتا تو اتنے بڑوں کے بعد بولنے کی میرے اندر کیسی جرات ہوتی، جبکہ نہ میں کوئی خطیب نہ کوئی ادیب۔ بہرحال مجھے حکم ہے امانت اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا، اس اعتبار سے میں تھوڑی دیر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پیلی بھیت والوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں
کہ فجر کا وقت قریب ہے لیکن آپ اتنے زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہو۔ واہ واہ، میں سمجھتا ہوں یہ بھی امانت اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ ہم سب اس وقت بالکل زندہ و جاوید بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رسول پاک کا ذکر سننے کے لیے، اپنے بزرگوں کا ذکر سننے کے لیے۔ آج میں امانت اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد دوسری مرتبہ آیا، لیکن محفل پہلی بار تو چیلم شریف میں آیا تھا اور اب جو آیا ہوں تو یہ ذکر رضا کی محفل میں آیا ہوں، لیکن مجھے محسوس نہیں ہوا کہ امانت اعلیٰ حضرت زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر۔ امانت اعلیٰ حضرت نے اپنا ایسا لائق و فائق فرزند چھوڑا ہے کہ مجھے امانت اعلیٰ حضرت میں اور شہزادہ امانت اعلیٰ حضرت میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا، بس اتنا فرق نظر آتا ہے کہ وہاں داڑھی سفید تھی اور یہاں داڑھی کیا بات ہے، بڑی تھی، اس وقت تو اعتبار سے ان کی چھوٹی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ چونکہ اب کوئی بہت تفصیلی کوئی تمہید یا کوئی گفتگو کا وقت نہیں، میں ڈائریکٹ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے عظیم مفکر، عظیم مدبر، عظیم داعی دین، عظیم ماہر معاشیات، عظیم ماہر سیاسیات، اسی طریقے سے عظیم صوفی، عظیم اپنے وقت کے داعی دین، عظیم مصلح اعظم، وہ بڑے عظیم تھے۔ لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ بہت باتیں سن چکے، میں مکرر کوئی بات یا ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کی فکر کو ایک ایسی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا کے احسان تلے ہم سنی بر صغیر کے صرف نہیں بلکہ جہاں تک امام احمد رضا کی آواز پہنچی ہے وہاں سب لوگ ان کے احسان مند کیوں ہیں، ان کے احسان تلے دبے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کا جو دور ہے وہ سیاسی اتھل پتھل کا دور ہے۔ امام احمد رضا کا جو دور ہے وہ دور جس دور میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہے وہ ایسے ماحول کے اندر آپ نے آنکھیں کھولی ہے جبکہ سیاست بدل رہی تھی، نظام معیشت بدل رہا تھا، نظام معاش بدل رہا تھا، نظام تہذیب بدل رہا تھا، نظام تمدن بدل رہا تھا، گویا کہ دنیا ایک عجیب کروٹ لینے والی تھی۔ اور مجدد کی آمد اسی وقت ہوتی ہے جب دنیا کروٹ لینے والی ہوتی ہے، جب دنیا کا ماحول بدلنے والا ہوتا ہے، جب دنیا کا ماحول تبدیل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جس وقت مجدد آتا ہے، مجدد جو ہے گویا کہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، رسول کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ آتا ہے، وہ مصلحتوں کی بات نہیں کرتا، وہ امام حسین کی فکر کا پرتو بن کر کے دنیا میں جلوگر ہوتا ہے، وہ خود مصلحتوں کی بات کرنے کی بجائے حالات بدلتا ہے، حالات میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ امام اہل سنت کا دور ایسا ہی دور تھا، اس دور میں امت کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یاد رکھیں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں امت کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بالخصوص صلیبی جنگوں کے بعد اسلام دشمن طاقتوں نے محسوس کیا مسلمان بھوکا ہے پھر بھی کامیاب ہے، مسلمان پیاسا ہے پھر بھی کامیاب ہے، مسلمان کے جسم پر لباس مکمل نہیں پھر بھی کامیاب ہے۔ مسلمان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا تھا مسلمان کے پاس سے سب چھین لیا جائے، سب لے لیا جائے، اس کے بعد بھی مسلمان پرعزم کیوں ہے، باہمت کیوں ہے، باحوصلہ کیوں ہے؟ تو اقبال اس کی ترجمانی کرتے ہیں، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، ہند کی سرزمین اور پوری دنیا سے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کرنے کے بعد انگریزی سامراج جو ہے اپنے پنجوں کو گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا فکر خیر آبادی ختم کر دیا جائے، کافی مراد
آبادی کی فکر ختم کر دی جائے. اللہ اکبر. لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کا، عشق رسول کا جوہر چھین لیا جائے، اس لیے کہ مسلمان نمازی رہ جائے لیکن عاشق رسول نہ رہ جائے، مسلمان داڑھی والا رہ جائے عاشق رسول نہ رہ جائے، مسلمان جو ہے اللہ اکبر مالا جپتا رہ جائے عاشق رسول نہ رہ جائے، مسلمان بخاری اور مسلم کی باتیں تو کرے لیکن عاشق رسول نہ رہ جائے، عشق رسول چھینا جائے، سرمایہ حیات چھینا جائے، دلوں کی زندگی چھینی جائے. اللہ اکبر. یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اس وقت اللہ نے امام احمد رضا کو مجسم عشق رسول بنا کر کے دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا. امام احمد رضا ایسے فنا فی الرسول تھے، ایسے فنا فی الرسول تھے کہ اللہ اکبر وہ جدھر دیکھتے ان کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا، وہ جدھر دیکھتے ان کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا. اس لیے کہ فنا فی الرسول کہتے ہی اس کو ہے، فنا کہتے ہی اس کو ہے. جہاں دیکھے جلوہ یار نظر آئے، جلوہ محبوب نظر آئے. آپ دیکھیں کہنے والے کہتے ہیں کہ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ زلیخا تاروں کو دیکھتی تھی تو تاروں کو یوسف کہتی تھی. اسی طرح سے درخت کے پتوں کو دیکھتی تھی تو پتوں کو یوسف کہتی تھی. وہ اپنے گلاس کو دیکھتی تھی تو گلاس کو یوسف کہتی تھی. وہ اپنے ہار کو دیکھتی تھی، وہ اپنے ہار کو یوسف کہتی تھی. اس طرح کی لوگ کہتے ہیں لیکن صوفیہ کہتے ہیں نہیں، باطل تو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے. تاروں کو یوسف کہنا یہ یوسف کی توہین ہے علیہ السلام. درختوں کے پتوں کو یوسف کہنا یہ جناب یوسف کی توہین ہے. تو کافر وہ یوسف کیوں کہتی تھی؟ کہ وہ پتوں کو نہیں کہتی تھی. حسن یوسف میں، عشق یوسف میں اتنی فنا تھی کہ وہ پتے دیکھتی تھی تو پتوں میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا. وہ تارے دیکھتی تھی تو تاروں میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا. اللہ اکبر. اگر اتنی بات سمجھ گئے تو آؤ میرے امام کی طرف. میرا امام احمد رضا، امام عشق و محبت، ایسے فنا فی الرسول تھے. انہوں نے جو دیکھا ان کو محبوب کا جلوہ نظر آیا. وہ جو دیکھتے محبوب کا جلوہ نظر آتا اور وہ پوری دنیا کو اپنے نبی کی طرف بلانا چاہتے تھے، پوری دنیا کو محمد الرسول اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے، پوری دنیا کو عشق رسول کا جامع پہنانا چاہتے تھے، اپنا رنگ عشق رسول وہ پوری دنیا پہ چڑھانا چاہتے تھے. آج یہ امام احمد رضا کیسے فنا فی الرسول تھے. جلدی سے بات کہہ دوں، جلدی سے بات پڑھ دوں، اس لیے کہ آپ بہت سن چکے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، خاص توجہ. دیکھو کعبۃ اللہ شریف اللہ کی، اللہ اکبر، تجلیوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کا امین ہے جسے ہم کعبۃ اللہ شریف کہتے ہیں. جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو کسی کو رب جلیل یاد آتا ہے، بالکل آنا چاہیے. کسی کو جناب خلیل یاد آتے ہیں، بالکل یاد آنا چاہیے. لیکن امام احمد رضا کیسے فنا فی الرسول تھے کہ اللہ اکبر. ان کو سب سے پہلے اگر کوئی کعبہ دیکھ کر یاد آیا تو اپنا محبوب یاد آیا، اپنا حبیب یاد آیا. کعبے کے جلووں میں بھی ان کو اپنا محبوب یاد آتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیلوں بنا کعبوں میں نہ، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ. کعبہ دیکھا تو اپنے نبی کا جلوہ یاد آیا. لوگ زمزم پینے جاتے ہیں حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پہ زمزم پیتے ہیں تو کون یاد آتا ہے؟ دیکھو میری عادت نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ، میری عادت نہیں. یہ میں آپ کی ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ کہوں گا تو سبھی کو کہنا پڑے گا. اگر کہوں گا تو سبھی کو کہنا پڑے گا، لیکن نہ کہہ کے تمہارے عشق کا امتحان ہے کہ محبوب کے نام پہ بولتا کون ہے. محبوب کے نام پہ
महबूब के नाम पे बोलता कौन है? सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो सुभान अल्लाह, कौम सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे जान देने की बात करती है, अगर वो जिक्र रसूल सुन करके सुभान अल्लाह ना कहे तो फिर बात क्या है? अरे जब अल्लाह भी महबूब की शान बयान करता है तो वो खुद भी पहले सुभान अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मेराज बयान किया तो पहले का सुभान अल्लाह। महबूब की शान बयान करने से पहले वो खुद भी कह रहा है ना। सुभान अल्लाह, तो आपको सुनते वक्त तो आपको खुद भी कहना चाहिए ना। मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको मना भी नहीं करता जिक्र रसूल से। लेकिन आपके इश्क का इम्तिहान भी है। इश्क व मोहब्बत के इमाम की महफिल में हो, मुहद्दिस सूरती के शहर में हो, शाजी मियाँ के पड़ोसी हो, कारी अमानत रसूल के लगाए हुए पौधे हो, उसका कुछ तो असर आना चाहिए। लोग जमजम पीने के लिए जाते हैं। जमजम पीने कौन याद आता है? जिसकी एड़ियों से जमजम निकला वही तो याद आता है। ये इमाम अहमद रजा का खासा है। जमजम हाथ में लिया तो भी महबूब याद आया, जमजम लिया तो भी महबूब याद आया, और वहां भी महबूब का तराना गुनगुनाया। कैसे फना फिर रसूल थे, कहते उनको बेमांगे मिला, उनको वाह वाह। किनको उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां साहिबे कौसर के हमसर साहिबे ज़मज़म नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे रिसालत। उनको बेमांगे मिला, उनको किसको? अपने नबी को, अपने आका को उनको बेमांगे मिला। इनको रगड़ कर एड़ियां साहिबे कौसर के हमसर साहिबे ज़मज़म नहीं। और एक बात, अगर यहाँ ज्योमेट्री के तलबा मौजूद हैं तो उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। इमाम अहमद रजा कैसा आशिक़ रसूल है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। मेरे मसलक में मुबालगे की इजाजत भी नहीं है। जब नबी के लिए मुबालगा नहीं कर सकते, हमें तो हद है ना। हमारे इमाम ने बताया, जब वो नबी की शान बयान करते हैं तो क्या कहते हैं? तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैराऊ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे हद है, वहां भी मुबालगा नहीं कर सकते हैं। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब नबी के लिए मुबालगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली के लिए क्या कर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा कैसे आशिक़ रसूल है। लेकिन एक बात, वो जिधर देखते थे उनको अपना महबूब याद आता। कैसे फना थे। आपको कोई ऐसा आशिक़ 14वीं सदी में ऐसा नहीं दिखेगा जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रहा हूँ। लेकिन अहले इल्म की आपकी तवज्जो चाहता हूँ। देखना, इल्म ज्योमेट्री बहुत बोर करने वाला सब्जेक्ट होता है पढ़ने वाले तलबा के लिए। हालांकि है बहुत अच्छी चीज, दिलचस्प चीज है, लेकिन आमतौर पे पढ़ाने वाला जब पढ़ाता है तो बच्चे जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इल्म ज्योमेट्री। लेकिन इमाम अहमद रजा को देखो, वो ज्योमेट्री को देखते हैं, ज्योमेट्री के कवायद को। तो ज्योमेट्री के कवायद देखकर भी उनको उसमें अपना महबूब याद आया। ज्योमेट्री के अंदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कुरान हदीस देख करके नबी याद आए, बात समझ में आती है, लेकिन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री देखकर महबूब कैसे याद आता है? देखना, ज्योमेट्री का एक उसूल है। जब हम सर्किल बनाते हैं, ठीक है, जिसको दायरा कहते हैं, दायरा, तो कैसे बनाते हैं? एक होता है प्रकार, ठीक, प्रकार समझते हैं ना? प्रकार एक नुकीला कांटा होता है, दूसरा इससे छोटा, उसमें पेंसिल लगती है और हम बीच में रख करके ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्री, दायरा तो ऐसे बन गया, सबको पता है दायरा, लेकिन ज्योमेट्री का उसूल है दायरा बनता कैसे है। तो ज्योमेट्री का उसूल यह है, जो दायरा बनता है तो नुक्ते 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 को एक दूसरे से जोड़ करके दायरा बनता है। कई नुक्तों को आपस में कनेक्ट कर दो तो दायरा बनता है। ये ज्योमेट्री का उसूल है, ठीक। अब ये दायरा देखा इमाम अहमद रजा ने ज्योमेट्री वाला, तो उसमें उनको महबूब नजर आया, उसमें उनको महबूब कैसे नजर आया? और महबूब भी नजर आया तो इतना मुश्किल मसला उसमें समझाया
کہ وہ مشکل مسئلہ بہت سارے آسانی کے ساتھ اردو میں نہیں سمجھا سکتے، اپنی مادری میں نہیں سمجھا سکتے، جو انہوں نے جیومیٹری کے ذریعے سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ رسول اللہ کے لیے ایک بحث چھڑی ہوئی تھی اس دور میں کہ نبی اگر اول ہیں تو آخر کیسے، اور اگر آخر ہیں تو اول کیسے؟ جو آخر ہوگا وہ اول نہیں ہو سکتا، اور جو اول ہوگا وہ آخر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر جلسے میں کوئی پہلے آیا تو وہ آخری نہیں ہو، اس کو آخری نہیں کہہ سکتے، لیکن جو جلسے میں سب سے آخری میں آیا پھر اس کو اول نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ سنی بھی عجیب ہے، لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ اول بھی مانتے ہیں اور آخر بھی مانتے ہیں، وہ اول کیسے ہو سکتے ہیں، آخر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اعتراض یہ تھا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو نبی معراج پر گئے، آسمانوں کی سیر کی، عرش کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی آئے کہاں سے تھے، گئے کہاں؟ یہ دو اعتراض تھے۔ امام احمد رضا نے جیومیٹری کا دائرہ دیکھ کر کے محبوب کو یاد بھی کیا اور یہ دو مشکل مسئلے سمجھا دیے۔ میرے امام دائرہ دیکھ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کمال امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمال امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت، فیضان مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ عرص 100 سالہ بر صغیر کی پوری تاریخ کو چیلنج واہ واہ واہ، جیومیٹری کے نکات کو دیکھ کر اگر کسی نے نبی کی عظمت سمجھائی ہو تو ایسے عالم کو لا کے پیش کرو، وہ میرے امام احمد رضا کے سوا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کروں، جیومیٹری میں تو نبی کی عظمت سمجھائی، علم موسمیات کے بھی وہ ماہر تھے۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، 108 علوم و فنون کے ماہر تھے، وہ کہتے ہیں کیسے تھے؟ ہم کہتے ہیں کیسے تھے؟ ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، لیکن ان کو اللہ نے موسمیات کا علم بھی عطا کیا تھا، اور وہ اس میں بھی نبی، وہ علم بھی پڑھا تو نبی نظر آئے، نبی کا جلوہ نظر آیا۔ دیکھو علم موسمیات کا قاعدہ کیا ہے؟ جب 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے سیاہ بادلوں کا حالہ بنتا ہے، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں 14ویں رات کے چاند کے ارد گرد جب سیاہ بادلوں کا حالہ بنے گا تو پھر تکلیف والی برسات نہیں ہوگی، نقصان والی برسات نہیں ہوگی، باڑھ والی برسات نہیں ہوگی، فصلوں کو تباہ کرنے والی برسات نہیں ہوگی، بلکہ برسات کون سی ہوگی؟ رحمت والی برسات ہوگی۔ یہ علم موسمیات کا قاعدہ ہے۔ امام احمد رضا نے جب علم موسمیات کا یہ اصول پڑھا تو اس میں بھی ان کو اپنے نبی نظر آئے، اور اس اصول میں بھی انہوں نے نبی کی نعت کہی۔ وہ کہتے ہیں لَقَا بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْ حَالِ مَا زُلْفُ عَبْرِ اجل۔ یا رسول اللہ، لَقَا بَدْرٌ، آپ جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند ہے، وَجْهِ الْأَجْمَلِ، اور آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے نا۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، خط حال ماہ زلف عبر اجل، آپ کی جو داڑھی ہے وہ 14ویں رات کے ارد گرد حالے کی طرح ہے، اور آپ کی زلفیں جو ہے وہ عبر کی طرح ہے، بادلوں کی طرح ہے۔ تو کہتے ہیں لَقَا بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ماہ زلف عبر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو صرف مولوی تھے، وہ تو صرف مولانا تھے، ان کو اتنا سر پہ کیوں چڑھاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں وہ صرف کوئی مولوی مولانا نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے منصور تھے، وہ اپنے وقت کے سرمست تھے، وہ اپنے زمانے کے عظیم صوفی بھی تھے، وہ اپنے زمانے کے عظیم ولی بھی تھے۔ بارگاہ رسالت میں ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ایک بزرگ تھے، سید صاحب ملک شام سے آتے تھے، اور ان کا قیام رہتا تھا حکیم اجمل خان صاحب کے یہاں۔ امام احمد رضا کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت سنیں، حکیم اجمل خان صاحب کے ان کا قیام رہتا تھا، اور الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک وکیل تھے جو حکیم اجمل خان صاحب کے دوست تھے،
اور ملک شام کے جو سید صاحب آتے تھے حکیم اجمل خان صاحب کے یہاں قیام کرتے تھے تو اتنے وہ باکرامت تھے وہ سید صاحب کہ وہ حکیم اجمل خان صاحب سے کہتے تھے کہ اس کو دوا مت دینا یہ مر جائے گا، اور وہ جس کو کہتے تھے دوا مت دینا مر جائے گا تو مر جاتا تھا، یعنی کہ وہ موت کا وقت بھی بتا دیتے تھے۔ اسی لیے حکیم اجمل خان صاحب ان کے بڑے معتقد تھے، اور حکیم صاحب معتقد تھے تو ہائی کورٹ کے جو وکیل صاحب تھے وہ بھی بڑے معتقد ہو گئے تھے۔ ایک دن ہائی کورٹ کے وکیل صاحب اور حکیم اجمل خان صاحب اور ملک شام کے وہ سید صاحب یہ تینوں حضرات بیٹھے تھے، ایسے میں امام احمد رضا کا ذکر چھڑا، تذکرہ چھڑا، تو ہائی کورٹ کے وکیل صاحب نے کہا یار مولانا احمد رضا اپنے کو ہضم نہیں ہوتے، مولانا احمد رضا اپنے کو ہضم نہیں ہوتے، وہ تھوڑے سے تہمات پرست آدمی لگتے ہیں، وہ بدعتی قسم کے آدمی لگتے ہیں۔ ایک پروپیگنڈا تھا جس نے بدعت کا خاتمہ کیا ہو، جس نے بدعت کے خلاف اپنے قلم کو مثل تلوار چلایا ہو، اسی کو لوگ بدعتی کہتے تھے۔ ان کے غلط فہمیوں کا کیا علاج کیجئے گا؟ تو جیسے ہی وہ ہائی کورٹ کے وکیل صاحب نے کہا کہ وہ تہمات پرست آدمی تھے، بدعتی قسم کے آدمی تھے، تو جو ملک شام کے سید صاحب تھے انہوں نے کہا کیا وجہ سے تم ان کو بدعتی کہتے ہو، تہمات پرست کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ حضرت بازاروں میں بھی اگر کوئی سید مل جائے تو وہ اس کے پیر چومنے لگتے ہیں، ہاتھ چومنے لگتے ہیں، یہ کسی عالم کو زیبا دیتا ہے؟ سید صاحب نے کہا یہ تو کیا جانے، آخر وہ کس نسبت کو چومتے تو کیا جانے؟ بہرحال پھر فرمایا وکیل صاحب اور حکیم صاحب، وکیل صاحب کی زبان کو لگام دیں، ورنہ اگر دوستی قائم رکھنا ہے، ہماری آپ کی دوستی قائم رکھنا ہے تو آپ مولانا احمد رضا کے خلاف ایک جملہ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ نے مولانا کے خلاف کچھ کہا آج کے بعد آپ کی ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کے تیور دیکھے، ملک شام کے وہ شامی سید صاحب کے تیور دیکھے، وکیل صاحب نے کہا حضرت ہم تو آپ کے معتقد، ہم آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن آپ کو تو نہیں کچھ کہہ رہے ہیں، مولانا احمد رضا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، مولانا احمد رضا سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہے، پھر آپ مولانا احمد رضا صاحب کی اتنے معتقد کیوں ہیں؟ اتنے معتقد کیوں ہیں کہ ان کو بولتے ہیں غصہ آپ کو آتا ہے؟ تو سید صاحب کے زبان سے جذبات میں نکل گیا وکیل صاحب میں نے ان کو ایسے تو نہیں دیکھا مل کر ظاہر میں، لیکن بارگاہ رسالت میں میں نے جو ان کو دیکھا نا تو تب سے میں ان سے دل سے پیار کرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ میں دیکھا تو میں دل سے پیار کرنے لگا۔ وہ کہا بارگاہ رسالت میں آپ نے ان کو کیا دیکھ لیا اور کیسے دیکھ لیا؟ اب وہ سید صاحب ملک شام کے سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا دل سے سننا، میں وہ واقعہ نہیں پیش کر رہا ہوں جو وصال کے بعد کا ہے، یہ وصال سے پہلے کی بات ہے۔ ملک شام کے جو سید صاحب کا تذکرہ ہے وہ وصال سے پہلے کی بات ہے، ابھی امام احمد رضا حیات ہے، ظاہری حیات میں موجود ہے، اور وہ شامی سید صاحب جو حکیم اجمل خان صاحب کے آتے ہیں ان کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں ان کو دیکھا جب سے میں معتقد ہو گیا، تو دونوں نے پکڑ لیا، کہا آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا دیکھا بارگاہ رسالت میں؟ اب وہ بول کر تو گویا کہ پھنس گئے، کیونکہ جذبات میں ان کی زبان سے نکل گیا، غصے میں نکل گیا، حالانکہ یہ باتیں کوئی بتانے کی تو نہیں ہوتی، یہ باتیں تو چھپانے کی ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کے حوالے سے وہ بات کرنے لگے، لیکن وہ خود بے نقاب ہو گئے، وہ خود اوپن ہو گئے کہ وہ خود کتنی بڑی بزرگی پر فائز ہے۔ یاد رکھو جوہر کی گت جوہر ہی جانتا ہے، بٹیاروں کو کیا پتا کہ لوگ جوہر کو کیا جانے بٹیارے لوگ اگر کہتے ہیں وہ بدعتی تھے، وہ تہمات پرست تھے، میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ ہم لوگوں کو دیکھ کر امام احمد رضا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں۔ آج بنام اہل سنت اگر کوئی امام احمد رضا سے ناراض ہے تو میں اس کے پیر پکڑ کے کہتا ہوں ہم لوگوں کو، آج کل کے ہم لوگوں کو دیکھ کے، بلکہ اگر معذرت آپ قبول کریں تو یہ کہتا ہوں ہم امام احمد رضا کے ماننے والے رضویوں کو دیکھ کر آپ رضا کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ اللہ، میں اپنے علماء سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں بے عمل تو آپ سمجھتے ہیں کہ رضوی ایسا ہے تو رضا بھی ایسا ہی ہوگا۔ نہ، آپ سے میری گزارش ہے اگر امام احمد رضا کو دیکھنا ہے آپ فتاوی رضویہ میں دیکھیں، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان امام اللہ، احمد رضا کو دیکھنا ہے علم العلماء میں دیکھیں،
امام احمد رضا کو دیکھنا ہے زبدۃ الزکیہ میں دیکھیں. امام احمد رضا کو دیکھنا ہے تدبیر فلاح نجات اسلام میں دیکھیں. امام احمد رضا کو دیکھنا ہے امام احمد رضا کو دیکھنا ان کے فتاوے میں دیکھیں. امام احمد رضا کو دیکھنا ان کی ہدایت بخشش میں دیکھیں. امام احمد رضا کو دیکھنا ان کے رسائل میں دیکھیں. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. اقبال جیسا مفکر امام احمد رضا کا جب صرف فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھتا ہے اور چند فتاوے پڑھتا ہے، وہ اقبال جن کو شاعر مشرق کہا گیا، وہ اقبال جن کو لوگوں نے قلندر لاہوری کہا، وہ اقبال جن کو مفکر ملت کہا گیا، جب انہوں نے فتاوی رضویہ پڑھا تو ڈاکٹر اقبال کہنے پہ مجبور ہو گئے میں نے مولانا کا فتاوی پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر مولانا امام اعظم کے دور میں موجود ہوتے تو امام اعظم ان کو صف اول کے شاگردوں میں جگہ عطا فرماتے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ امام احمد رضا کو ان کی کتابوں میں دعوت مطالعہ دیتا ہوں. اگر کوئی امام احمد رضا سے ناراض ہے کہ مولانا احمد رضا نے خانقاہوں کی مخالفت کی، میں کہتا ہوں میرے عزیز آپ مقال العرفہ پڑھ کر کے امام احمد رضا کو دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا خانقاہی تھا. بلکہ یوں کہوں خانقاہوں کی رسومات کو جس نے دلیل کی زبان عطا کی ہے اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا نے تصوف کی دھجیاں کو بکھیری ہیں، تو میں کہتا ہوں امام احمد رضا سے بڑھ کر اس دور میں تصوف کی کوئی بات کرنے والا تو بتائے. کہتے ہیں اور کتنے مزے میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ یہ منع کرتے تھے وہ منع. میں نے کہا منع کچھ نہیں کرتے تھے، تو نے ایک رخ دیکھا دوسرا رخ دیکھتے. لوگوں نے امام احمد رضا کو صحیح طور پہ پیش نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں وہ سجدے سے منع کرتے تھے. میں نے کہا بالکل منع کرتے تھے. جس کے لیے منع اس کو منع کرتے تھے. کہا کہ کس کو منع کیا؟ میں نے کہا وہ کہتے تھے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان. سبحان اللہ. کہا یہ عالم کی ذمہ داری پوری کر دی لیکن کسی کو سجدے کی اجازت بھی دی. میں اپنے علماء کو سبق سنانے کے لیے دعا لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں. غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کر دیں گے. سجدے کو منع کیا، لوگ ناراض ہو گئے. میں نے کہا کسی کو اجازت بھی دی، وہ سجدے کی اجازت بھی دی. اور کس کو دی؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا کے روزے کا طواف. یہ صوفی کی بولی دیکھیں. بے خودی میں شرط بے خودی ہے، شرط بے خودی ہے. کہتے بے خودی میں سجدہ در یا کے روزے کا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. واہ 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 سبحان اللہ جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا. ارے دل کا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. واہ 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 اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض. مجھے یاد ہے میں یہ تقریر پیلی بھیت میں کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اصلاحی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل کرتا ہوں، لیکن ہم اپنی سنیت کو چھپا کے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں. جہاں ضرورت نماز کی ہوگی وہاں نماز کی بات ہوگی، جہاں ضرورت خوف خدا کی ہوگی وہاں خوف خدا کی بات ہوگی، جہاں عشق مصطفیٰ کی بات ہوگی وہاں عشق مصطفیٰ کی بات ہوگی. لیکن جب عقیدے پہ ضرب لگے گی تو ہم سنیت چھپانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم سب وہ لوگ ہیں. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرچشمہ ہدایت الجامعۃ الرضویہ مدینہ الاسلام، 100 سالہ عرس رضوی، عرس امانت اعلیٰ حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ علامہ رضا رسول صاحب قبلہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ فجر کا وقت قریب ہے، شب جمعہ ہے اور صبح صادق قریب ہے، بس اختتامی جملے سنیے۔ سبحان اللہ اکبر۔ تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں میرے امام کا وہ شعر پورا کر لوں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ شعر پورا نہیں کہ دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، ہم ہیں عبد۔ لوگوں کو ہمارے عبد مصطفیٰ ہونے پر بڑی تکلیف ہے، عبد المصطفیٰ لکھے تو تکلیف، اور پوری زندگی دیوبندی لکھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، پوری زندگی لکھتے رہے، اور ہم نے عبد مصطفیٰ کہہ دیا تو تکلیف ہوئی۔ ہمیں تجھ کو کیا کیا بے نیازی، تجھ کو کیا، ہمیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، واہ واہ کے واہ، بندوں سے آپ سے تو خطاب ہی نہیں، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تصوف کی دھجیاں اڑائی ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر کے کوئی تصوف کی بات کرنے والا تو بتاؤ۔ جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گئے کیسے، اللہ اکبر، کوئی کہتا نور، کوئی کہتا بشر، تو گیا کون اللہ سے ملنے کے لیے؟ نرا بشر ہوتا تو آسمان پہ نہ جاتا، نرا نور ہوتا تو سدرہ کے آگے نہ جاتا، کیونکہ جبریل بھی تو نور ہے۔ تو میرے امام نے کہا نور ہونا بھی ان کی ایک شان ہے، بشر ہونا بھی ان کی ایک شان ہے، نور ہونا ان کی حقیقت نہیں، بشر ہونا ان کی حقیقت نہیں، اس لیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، وہ خود کہتے ہیں یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، جب کوئی نہیں جانتا تو کوئی نہیں جانتا، تو اللہ سے ملنے گیا کون؟ یہ صوفی کی زبان سن، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہی کتاب میں کہیں وہ فقی نظر آتے ہیں، مفتی نظر آتے ہیں، محدث نظر آتے ہیں، اور کہیں صوفی نظر، اتنے سارے رنگ لے کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے وقت کا مجدد، وہ مرد قلندر، کوئی اس کو سمجھے تو صحیح۔ یہی کہتا ہوں ہمیں دیکھ کے نہ سمجھو ہم کون ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ان کو ان کی کتابوں سے سمجھو۔ بے شک، آپ کہتے ہیں وہ بڑے شدتی تھے، وہ بڑے شدتی تھے، بڑے جھگڑالو تھے۔ میں نے کہا آپ ہمیں دیکھ کر کے ان کو جھگڑالو سمجھتے ہیں نا، آپ فتاوی رضویہ ان کو دیکھیں نا، فتاوی رضویہ میں ان کو دیکھیں وہ کتنے جھگڑالو تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کسی سنی کو بے وقوف بھی مت کہو، اتنے بڑے جھگڑالو تھے کہ سنی کو بے وقوف کہنے سے ہی منع کرتے ہیں، اور صرف سنی کو بے وقوف کہنا مکروہ نہیں کہتے، کہتے سنی کو بے وقوف کہنا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ پڑھنا تو تجھے سمجھ میں آئے گا کہ وہ جھگڑالو کس کے ساتھ تھے۔ اور سنی کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے۔ ماننے والوں نے پوچھا حضور بے وقوف تو بہت چھوٹے سے الفاظ ہیں، یہ حرام کیسے ہو گئے؟ فرمایا تو نے نہیں حدیث نہیں پڑھی، دیکھو کیسی حدیث پہ نظر ہے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ایذا پہنچائی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو سنی کو بے وقوف کہے گا، اس کا دل دکھے گا، تو اس کا دل نہیں مدینے والے مصطفیٰ کا دل دکھے گا۔ بے شک بے شک، وہ سنیوں کے لیے اتنے بے نرم شک تھے، بے شک، رحماء بینہم کی تفسیر تھے وہ، بے شک، سبحان اللہ۔ سنیوں کو بے وقوف بھی کہنے سے منع کیا۔ اللہ اکبر، آج بھی بریلی شریف میں یہ ماحول ہے۔ کیا ماحول ہے پتہ ہے؟ کہ شب برات کے اندر امام اہل سنت سنیوں کو ملاتے تھے، ایک دوسرے کو کہتے تھے اس سے پہلے کہ شب برات آئے ایک دوسرے سے مل جاؤ، اس لیے کہ اگر تم نہیں ملو گے، کینہ رکھو گے سنی سنی آپس میں، تو اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، کیونکہ شب برات میں سب معاف کر دیے جاتے ہیں، آپس میں کینہ رکھنے والے معاف نہیں کیے جاتے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سنیوں کے لیے اتنا نرم دل ہو، فروعی مسائل میں جن سے اختلاف ہیں، اللہ اکبر، دو دو سطر کے القابات لکھتے ہیں ان کے لیے، امام اہل سنت فتاوی رضویہ، وہی کہتا ہوں احمد رضا کو دیکھنا ہے تو فتاوی رضویہ میں، ہمیں مت دیکھو۔ بے شک حق ہے، ہم لوگ تو نفس کے بندے بن گئے نا، بے شک ہم بے لوگ شک، نفس کے، ہمیں دیکھ کر تم امام احمد رضا کو نہیں، فتاوی رضویہ میں دیکھو۔ پھر وہ جھگڑالو کس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا جس سے جھگڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، بے شک بے شک، اگر اس سے بھی کوئی جھگڑا نہیں کرے تو پھر وہ نامرد ہی ہوگا۔ حق ہے، اس کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، کہا جو نبی سے دشمنی کرے، جو نبی سے گستاخی کرے،
پھر وہ رعایت نہیں. سنی عاشق رسول کو بے وقوف کہنا بھی حرام کہیں, سنی عاشق رسول کو بے وقوف کہنا بھی حرام کہیں, اور جو گستاخی کرے پھر اس کے لیے کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن احمد پہ شدت, واہ 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 واہ. کس پہ شدت کیجئے؟ اپنے دشمن پہ نہیں. کیا بات ہے, سنی اپنا دشمن ہے, معاف کیجئے. کیا بات ہے, واہ 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 سبحان واہ. اللہ. زندہ باد زندہ باد. رحماء بینہم کی تفسیر ادا کیجئے. لیکن اگر کوئی نبی کا دشمن ہے تو کہتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. اللہ اکبر. تو میں آپ سے یہی پیغام, میری آواز اللہ دور تک پہنچائے, میں دعا کرتا ہوں جو سنی ناراض ہے امام احمد رضا سے کہ وہ تو خانقاہوں کے مخالف تھے, میں نے کہا کبھی نہیں تھے. کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ امام احمد رضا تو محفل سماع کرنے والوں کو گالیاں دیتے تھے. میں نے کہا نا, بالکل نہیں, وہ تو سماع کے قائل تھے, لیکن وہ ایسی سماع چاہتے تھے جو غریب نواز والی ہو. واہ 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 واہ. واہ واہ, کیا بات بے ہے. شک بے شک, جو قطب الدین بختیار کاکی والی ہو, جو محبوب الہی والی ہو. کیا بات ہے. اگر کوئی جاہل کسی عورت کو لے کر سماع میں ناچے تو وہ کہتے تھے یہ حرام ہے. بے شک بے, میں نے پاکستان کے ایک بڈھے پیر کی کلپ دیکھی, مجھے لوگوں نے بتائی, سماع میں وہ عورت کو لے کر ناچ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سنیت ہے. اگر وہابیت کام کرنا بند بھی کر دے تو یہ مناظر دکھا کر کے لوگوں کو وہابی بنانے میں کتنی آسانی ہے لوگوں کے. یہ لوگ موقع پر کام کرتے ہیں. بے شک. امام اہل سنت ملفوظ, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ملفوظ شریف شریف اٹھا کر آپ دیکھیں, انہوں نے سماع سے نہیں روکا, لیکن وہ کہتے تھے محبوب الہی والی چاہیے. بلکہ وہ تو سماع میں جو محبوب الہی کے یہاں وجد ہوتا تھا اس کے بھی قائل تھے. وہ خود ملفوظ شریف میں بیان فرماتے ہیں. اور 15ویں صدی کے مجدد ہمارے داتا مرشد سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. رضا خان مفتی اعظم لکھ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی نے محبوب الہی سے کہا حضور آپ کیا سماع ہوتی ہے, تو کچھ لوگ وجد کرتے ہیں, ان کو وجد آتا نہیں, پھر بھی نقلی وجد کرتے ہیں, نقلی وجد کرتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں. مفہوم پیش کر رہا ہوں. تو محبوب الہی نے کیا کہا, کرنے دو, نقل کرتے کرتے اصل ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بیان کون کر رہا ہے امام احمد رضا. اگر وہ وجد کے قائل نہ ہوتے تو کیوں بیان کرتے. ارے میاں وہ تو دنیا کے وجد میں نہیں, وہ تو قیامت کے دن بھی وجد کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب لوگ لڑکھڑا رہے ہوں گے, کیا بات ہے. کیا بات ہے. کر رہے ہوں گے, یہ احمد رضا کا جگر ہے. ارے زمین پہ وجد کرنا آسان ہے, احمد رضا تو کہتا ہے کہ میں تو پلسرات جیسی جگہ پہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. وجد کی جگہ تو چاہیے. کب وجد کروں گا, لوگ محبوب کو سن کر وجد کرتے ہیں, میں محبوب کو دیکھ کر وجد کروں گا. اور کب کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رب سلیم صدا محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اعلی حضرت, محبت اعلی حضرت, عقیدت اعلی حضرت, عرص 100 سالہ اعلی حضرت, عرص امانت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی خانقاہی رسم پیش کریں, میں امام احمد رضا کی دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. شرط ہے کہ وہ خانقاہی ہو, خام خائی نہ ہو. حضرت نے خانقاہی رسومات کو دلیل کی ضمانت رکھی. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم طالب علم امام احمد رضا کے پیش کریں گے تو بہرحال بات دور نکلی. امام اہل سن, آپ لوگ تقریر ڈسٹرب نہ کریں, تشریف رکھیں تشریف رکھیں. سلام ہے, بیٹھیں بیٹھیں. سن لیں آپ. میں انکار نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے, لیکن سوچتا ہوں کہ بات زیادہ سے رضا کا رضاکار آ جائیں. بھائیو فجر کا ٹائم ہو رہا ہے, تھوڑا سا سن لیں. رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ان کو اسٹیج سے دور رکھیں. بھائی نذرانے سے زیادہ قیمتی بات ہے نا,
बात यहीं है, खड़े हो थोड़ा सुन जाएं। ले आप। वाह वाह वाह, तो क्या बात उन्होंने है। खानकाहों को रसूमात, खानकाई रसूमात को दलील की ज़बान अता की है। ये इमाम अहमद रज़ा की फिक्र है। तो आपसे कहता हूं, कोई अगर आला हज़रत से नाराज़ है, देखो मैं तो बहुत नरम दिल आदमी हूँ, लेकिन मैं उनके कदम पकड़ने की, कि भाई आला हज़रत से नाराज़ और सुन्नी हो, आपके कदम पकड़ता हूँ। आप एक बार फतावा रज़विया पढ़ लें, वाह, एक वाह, बार वाह, मक़ालुल बहुत उरफ़ा पढ़ लें आप, एक बार आप ज़ुब्दतुल ज़किया पढ़ लें आप, अलहम्दु वल उला पढ़ लें आप पढ़े ना, आए तो सही आप, बल्कि कुछ नहीं पढ़ते ना, हदायत बख्शिश ही पढ़ लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदायत, देखिए जब ये बात हुई ना कि वो गए कैसे, नूर थे, बशर थे, क्या थे, तो कहते हैं उनकी हकीकत को तो कौन जानता है, कोई नहीं जानता ना, तो मिलने गया कौन, तो एक मकाम पे कहते हैं बंदा मिलने को करीबे अल्लाहु अकबर। हजरत कादिर गया, सुभान अल्लाह। बंदा मिलने को करीबे हजरत कादिर गया। किससे मिलने गया, तो कहते हैं लम्हाए बातिन में गुमने, लम्हाए बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान लम्हाए अल्लाह। और कौन गया, इसको और वाज़े कर रहे हैं कोई सूफी इसके, बल्कि मैं आपके सामने शेर पढ़ता हूँ और फिर मैं अपने सारे सूफिया बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ इन दो मिसरों पे गौर करें और कभी इसकी तशरीह तन्हाई में बैठकर खुद करने की कोशिश करें। मैं आपका खादिम हूँ, मेरे सूफियों, मेरे पीरों, मेरे आकाओं, हम वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या दर्स है इमाम माशाअल्लाह। अहमद रज़ा पैगाम से है। वो बहुत मजलूम आदमी है। कैसा मजलूम, कि जिसने लड़ा है बदअकीदों से, जब वो तुम्हारे रसूमात के खिलाफ, बल्कि तुम्हारे के हमारे भी वो रसूमात हैं, वो उनको गालियां देते हैं और आप भी उनको अपना नहीं समझते, तो किस कदर उस शख्सियत पर जो है वो जुल्म है। मैं मेरी गुफ्तगू सुन के आप नाराज ना हूं, मैं आपका खादिम हूं, जहां तक आवाज पहुंचे। देखो वो कैसी तसव्वुफ की बात करते, कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह उसी के जलवे, वाह, उसी से मिलने, सुभान अल्लाह, उसी से उसकी तरफ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, उसी से क्या बात मिलने, उसी से उसकी तरफ। ये कोई गैर सूफी बोल सुभान सकता है? अल्लाह। सूफी के अलावा है किसी में हिम्मत? बल्कि मैं तो कहता हूँ गैर सूफी तो इसकी तशरीह भी नहीं। बेशक हक है, हक है, बेशक। आपसे कहता हूँ कोई इसकी तशरीह करके बताए ना, उसी के जलवे, उसी से मिलने। और अगर मैं मकालुल उरफ़ा से जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर तसव्वुफ की गिरा खोलूं यहाँ, क्या बात है। अगरचे मैं सूफी नहीं, मैं सूफियों का गुलाम हूँ, आप उठकर भाग जाएं। ये मजमा मुतहम्मिल नहीं है कि वो बात को सुन सके, लेकिन मैं वो बात छेड़ना भी नहीं चाहता जिसको आप ना समझ सकें, क्योंकि हमें ये पाबंद किया गया है कि लोग जितना समझे उतनी बात की जाए। अगर किसी को शौक है कि इमाम अहमद रज़ा का तसव्वुफ में मकाम क्या है, तो मैं आपके सामने बैठकर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ, आपके खादिम की हैसियत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कर रहा था बात खत्म करते हुए कि मुल्क शाम के उस सैयद साहब ने कहा हकीम अजमल खान साहब को और हाई कोर्ट के वकील साहब को कि भाई अगर दोस्ती कायम रखने तो मौलाना अहमद रज़ा के खिलाफ आप कुछ नहीं कहेंगे, और अगर आप कुछ कहेंगे तो आज से दोस्ती खत्म, क्योंकि मैंने उनको बारगाह रिसालत में देखा, मैंने उनको बारगाह रिसालत में देखा। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए, क्या देखा बताना पड़ेगा। कहा बच्चों बताने की चीज नहीं है, साहिबों बताने की चीज नहीं है, भाइयों बताने की चीज नहीं है। कहा नहीं, आपने जब छेड़ा है तो आप छोड़ेंगे नहीं, आप बताएं कि आपने बारगाह रिसालत में क्या देखा। बस इसी पे अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने लगा हूँ। कबूलियत की इन घड़ी के अंदर इमाम अहले सुन्नत के हवाले से ही अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे टूटे फूटे जुमलों को कबूल करे और उस मर्द कलंदर के मजार पर क़यामत तक रहमत और नूर की बरसात फरमाए। फिक्र इमाम अहमद रज़ा जो इश्क़ रसूल की तर्जुमान थी, अल्लाह उस फिक्र पे हम सबको सलामत रखे। सुनिए, मुल्क शाम के उस सैयद साहब ने कहा कि सुनो सुनो लोगों, हकीम साहब, वकील साहब, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दरबार अब भी सजता है, सूफिया के नजदीक अब भी सजता है, अब भी सजता है हुजूर का दरबार। और अल्लाह वालों को वहां हाजिरी की शहादत नसीब हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले आज भी वहां पर हाजिर होते हैं हुजूर के दरबार में। कुछ लोग कहते हैं कैसे सजता है हुजूर का दरबार, हम नहीं मानते। मैंने कहा आप अपने मदरसे के सालाना जलसे में ये तो हदीस पढ़ते हो ना
کہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ شیطان کا دربار پانی پہ سجتا ہے اور اس کا تخت لگتا ہے، اور وہ طالب علم والی حدیث بہت کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یارو صاحبو، آپ نے شیطان کا روزانہ دربار سجنا مان لیا، اللہ، مردود کا دربار روزانہ سجنا مان لیا، محبوب کا دربار سجنے سے انکار کرتے ہو۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کم سے کم کلمہ پڑھانے کا تو خیال کرو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی ہے، تم کم سے کم کلمہ پڑھانے کا۔ بہرحال تم نہیں مانتے نہ مانو، میں تو عاشقوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہ حضور کا دربار سجتا ہے۔ ایک دن میں اپنے نانا جان کے دربار میں حاضر تھا۔ سنو امام احمد رضا کی شان، امام اہل سنت کی شان۔ شامی بزرگ کہتے ہیں رسول اللہ کا دربار سجا تھا، مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا تخت پر اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں اور سامعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں عوام تو نہیں ہوتے نا، اس میں بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں، بڑے بڑے ابدال ہوتے ہیں، بڑے بڑے اقطاب ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ شامی بزرگ کہہ رہے ہیں۔ ذمہ داری ہماری ہے، بات کی تم حوالہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، شامی بزرگ نہ مرید ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ شاگرد ہے، بلکہ کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دربار سجا تھا، میرے نانا جان تخت پر جلوہ گر تھے، اور پھر میرے نانا جان نے ایک جوان سے کہا اٹھو اور اٹھ کر کے میرے سامنے میری شان اور میری عظمت اور میری بزرگی بیان کرو۔ وہ جوان جب بیان کرنے لگا تو حضور کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند تمتماتا ہے یا گلشن میں گلاب کھلتا ہے۔ حضور کے چہرے پہ تبسم تھی، حضور اس کو داد دے رہے تھے۔ مجھے اس پہ رشک آیا کہ کتنا خوش نصیب ہے یہ جوان جس کو نبی کی بارگاہ میں بولنے کی اجازت ہے، نبی کے سامنے نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں کرنے کی اجازت ہے، اور حضور خوش ہو کر کے اس کو داد دیتے ہیں۔ تو جب وہ محفل ختم ہوئی تو میں نے پوچھا نانا جان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ خوش نصیب جوان کون ہے جس سے آپ اتنی خوشی سے اپنی شان سنتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس، عرس 100 سالہ، عرس اعلی حضرت، عرس امانت اعلی حضرت فیضان مفتی اعظم ہند، زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات ہے، بریلی کا احمد رضا۔ آپ اندازہ فرمائیں واہ 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 واہ، احمد رضا کا مقام ہے جنہوں نے ملا نہیں، نہ شاگرد نہ خلیفہ۔ اب سے آپ اندازہ کریں، امام احمد رضا ایسی اہمیتوں کے عظمتوں کے حامل ہیں، ہم نے نہ ان کو پڑھا نہ صحیح طور پہ ان کا تعارف پیش کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ 1450 سال گزر چکے، جو قوم اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ پیش کر سکی، وہ قوم ایک صدی میں اپنے بزرگوں کا کیا تعارف پیش کر سکے گی؟ یہاں کا حال یہی ہے کہ معاذ اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں، اللہ رسول کو بھولے ہیں، اپنے بزرگوں کو بھولے ہیں۔ سنیو، اپنے نبی کی سیرت لوگوں کے سامنے بیان کرو، اپنے آقاؤں کی زندگی لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ لوگ اپنے مٹی کو سونا بنا کر پیش کر رہے ہیں اور ہم اپنے سونے کو سونا کہنے میں شرماتے ہیں۔ ہم کبھی امام احمد رضا کے تعارف میں شرماتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے تعارف میں شرماتے ہیں، کبھی غریب نواز کے تعارف میں شرماتے ہیں، کبھی محبوب الہی کے تعارف میں شرماتے ہیں۔ لیکن ہم کیوں شرماتے؟ ہمیں خود نہیں پتہ ہے تو ہم دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ اپنی شخصیات کو بھولے بیٹھے ہیں، شخصیات کو یاد کرو۔ اس لیے کہ کسی مفکر نے کہا تھا جو اپنے ماضی کی یادوں پر اپنے مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں وہ قوم کبھی بھلائی نہیں جاتی۔ اس لیے ان ہستیوں کو یاد رکھو، یاد رکھو اپنے بزرگوں کو، یاد رکھو امام احمد رضا کو، یاد رکھو حجت الاسلام کو، یاد رکھو مفتی اعظم کو۔ وہ مفتی اعظم جس نے فتویٰ لکھا تو حکومت بدلوا دی، لیکن اپنے فتوے کو نہ بدلا۔ جو اللہ اکبر کہلاتا تھا مصطفیٰ رضا، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندہ و جاوید سنتوں کی ایک تصویر تھا، مجسم عشق رسول تھا۔ اور اس مجسم عشق رسول جسے دنیا مفتی اعظم کہتی تھی، جو اٹھتا تھا تو سنتوں کے ماحول میں، جو بیٹھتا تھا تو سنتوں کے ماحول میں، جو چلتا تھا تو سنتوں کے ماحول میں، جس نے شدت کی بھوک لگنے پر بھی کبھی 5 انگلیوں سے کھانا اس لیے گوارا نہ کیا، اس لیے کہ 5 انگلیوں سے کھانا گواروں کا طریقہ ہے، اس لیے اس نے گوارا نہ کیا۔ ہم لوگ تو بھوک لگتی ہے تو 5
5 उंगलियां क्या बल्कि दूसरा हाथ भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो मुफ्ती आजम ऐसा मुफ्ती आजम था सुभान अल्लाह था जो शदीद भूख लगने पर भी सिर्फ 3 उंगलियों से इसलिए खाता था कि ये नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। शिद्दत भी नबी की सुन्नत तर्क नहीं होने देती थी। और फिर उसी मुफ्ती आजम ने जिसकी तरबियत की थी, जिसको सुन्नतों के सांचे में ढाला था, जिसको संवारा था, इसलिए कि पीर वही पीर है जो अपने रंग में अपने मुरीदों को ढाल दे। और उसी पीर ने फिर अपने रंग में उसको ढाला था जिसको इस वक्त पूरी दुनिया अमानत आला हजरत कह रही है, अमानत आला हजरत कह रही है, करामत मुफ्ती आजम कह रही है, परतबे मुफ्ती आजम कह रही है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अमानत आला हजरत को देखा। और बड़ी माजरत के साथ अगर बुरा लगे तो पीलीभीत वालों मुझे माफ कर देना, मुझे पता है आप जज्बाती ज्यादा हैं, लेकिन आप बुरा लगे तो माफ करना। हम लोग जब किसी शख्सियत को देखते हैं तो हम लोग अकीदत से कम तनकीद से ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हम लोग दावत की फील्ड के लोग हैं, हम हक़ाइक़ की फील्ड के लोग हैं। पहले तनकीद से देख लेते हैं, जब पसंद आ जाते हैं तो फिर ऐसी आंखें बंद करते हैं कि फिर आंखें खोलते ही नहीं। क्या बात है। मानने से पहले हम आंखें खोलते देखते हैं, और जब मान लेते हैं तो फिर आंखें बंद रहती है, फिर हम कभी आंखें नहीं खोलते। लेकिन मैंने अमानत आला हजरत को पहली मर्तबा देखा, दूसरी मर्तबा देखा, तीसरी मर्तबा देखा, फिर बार बार देखा। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में वो ऐसे बसे। मौजूदा दौर की चंद बड़ी हस्तियों से मैं बहुत मुतासिर हुआ, जिनमें से एक अमानत आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुतासिर किया वो उनका सुन्नत रसूल पर अमल था। सुभान अल्लाह, सुभान आमिले सुन्नत रसूल थे। मैं पिछली मर्तबा से पेवस्ता जब अल्लामा रज़ाए रसूल साहब मिस्र के लिए जा रहे थे तो मौलाना आशिक साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हज़रत का ये हुक्म है कि भैया की रुखसती पर आप आएँ। मैंने सोचा कि बड़े बड़े उलमा तो बिन बुलाए वहाँ पहुँच जाते हैं, और उनके घर में खुद इतने बड़े बड़े दामाद और भतीज दामाद और भांजे दामाद कहीं सब बड़े बड़े उलमा हैं, लेकिन अगर उनका हुक्म है तो मैंने अपने अमीर मोहतरम से कहा कि हज़रत का हुक्म है। हज़रत ने फरमाया कि आगे पीछे करके जाएं। जब मैं स्टेज के लिए निकल रहा था तो मैं उनके फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ मैंने अपने कानों को मुतवज्जे किया, तो मैंने सुना कि वो किसी को डांट रहे थे। तो हालांकि मैं फ़ोन की गुफ्तगू पर किसी की तवज्जो नहीं करता, क्योंकि मैं उसको सरगोशी समझता हूँ, और जब 2 लोग सरगोशी करें तो तीसरे को कान लगाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चूंकि वो डांट रहे थे तो मैंने सोचा क्यों डांट रहे हैं, इसलिए कि डांटने के लिए तो मैं इतना ही तो गौर कर सकता था क्योंकि गुस्सा किस वजह से है, लेकिन मैं हैरान रह गया कि अब भी ऐसे लोग आमिले सुन्नत मौजूद है कि जो अपनी जात के लिए नहीं डांटते बल्कि रसूल पाक के लिए डांटते हैं। क्यों डांट रहे थे, वो किसको डांट रहे थे मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन मैं इतना अंदाजा कर सका कि उनको उस दिन जिसने जुब्बा पेश किया था या जिसने उनका जुब्बा सिला था, वो उस जुब्बा देने वाले को डांट रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि तुमने जुब्बा इतना लंबा भेजा कि वो टकने के नीचे है, और ये खिलाफ सुन्नत है। आइंदा इसका ख्याल करना कि जब भी मेरा जुब्बा हो तो वो टकने के ऊपर हो। हालांकि आम तौर पर इसका ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह का ख्याल करने वाले लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोग हमारे दरमियान, बल्कि मैं तो कहता हूँ मेरे मसलक अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि माजी करीब में भी लोग इस कदर पाबंद शरीयत, पाबंद सुन्नत मौजूद है। तो और फिर अमानत आला हजरत, वाकई अमानत आला हजरत, बेशक आला हजरत फना फिर रसूल थे, और अमानत आला हजरत फना फिर शेख थे, और आला हजरत में फना थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मिलो कभी महफिल खत्म ही ना हो जब तक मुफ्ती आजम और आला हजरत का जिक्र ना हो। क्या बात है, वाह। और करें तो ऐसे डूब के करें कि सुनने वाले के दिल में मुफ्ती आजम और आला हजरत बस जाए। सुभान हक है, इसने डूब के करें। तो फिर मैंने सोचा कि आला हजरत ने भी अपना रंग ऐसा चढ़ाया था, कहा मैं भी 66 में जाऊंगा और तू भी 66 में जाएगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात है, सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। देखो कितनी मुमासिलत है
आला हजरत भी 56 में पैदा हुए। जी जी आला हजरत भी 56 में पैदा हुए। अमानत आला हजरत भी 56 में पैदा। आए सुभान हाय अल्लाह। आला हजरत भी 21 में गए। आहा देखे ना आप, हाय 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 सुभान अल्लाह से वाह फनाइयत की बरकत वाह वाह से। वाह फनाइयत। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो 56 में पैदा हुए। अभी मौलाना अहमद रजा साहब जो है उन्होंने बताया तो मुझे पता चला कि वो इमाम अहमद रजा 1856 में पैदा हुए। अमानत आला हजरत 1956 में पैदा हुए हैं, ठीक 100 साल के बाद, सही। और उसके बाद फिर आला हजरत 1921 में दुनिया से गए। अमानत आला हजरत 2021 में दुनिया से। इश्क आए ये बरकतें होती है, ये अताएं होती है, रहमतें होती है। अब अमानत जो होती है ना, अमानत वो सीने से लगा के रखने के लिए होती है। आहा क्या बात है। हैं? अमानत जाहिर करने वाली नहीं होती, अमानत सीने से लगा के रखने वाली होती है। वो अमानत रसूल भी थे, अमानत आला हजरत भी थे, अमानत मुफ्ती आजम भी थे, सुभान अल्लाह। और अमानत अहले सुन्नत भी थे। सुभान अल्लाह, इन्हें क्या बात। पालो, अब इनको सीने से लगाए रखो, दुनिया आखिरत में कामयाबी होगी इंशाल्लाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ सुभान रहने अल्लाह, दो, सुभान न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह ताला, अच्छा हाँ जी जी, इंशाअल्लाह ताला जो है वो ये मोहब्बतों के पैगाम मिलते रहेंगे। मैं उलमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी देर तक आप बैठे रहे। हालांकि खतीब और अदीब के लिए अगर आप बैठते तो बड़ी बात थी, लेकिन एक ऐसा बंदा जो खुश्क गुफ्तगू करने के अलावा चीख पुकार और दर्द दिल के सिवा कुछ जानता ही ना हो, अगर ऐसे बंदे के लिए आप बैठे हैं तो आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पीलीभीत वालों, आपके एहसानात में फरामोश नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। और हमारे उलमा का भी शुक्रिया। आजकल तो हमारे मिंबर का उसूल है मुशायरों की तरह अपनी गजल सुनाई और चल दिए, लेकिन आप लोग बैठे रहे तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सादात का भी, उलमा का भी, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फिक्र रज़ा का सच्चा अमीन बनाए। इश्क रसूल की हमें अल्लाह तबारक व तआला दावत देने की तौफीक अता फरमाए, मोहब्बत रसूल पे जिंदा रखे, मोहब्बत रसूल पे मौत अता फरमाए। आज की ये कॉन्फ्रेंस जो जश्न 7 साला है ईसवी एतबार से, तो इस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा रज़ा रसूल साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि इसमें मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां साहब की बिला आज़मी तशरीफ़ लाएं। तो अल्लामा आज़मी साहब के हवाले से ये बात हुई थी कि अगर वो इंडिया में रहेंगे तो ज़रूर आएंगे। और हज़रत ने ये भी कहा था कि अल्लामा शाकिर नूरी साहब की बिला हमारे अमीर, हमारे कायद मौजूद रहेंगे तो वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो इत्तेफाक की बात, हैरत होगी कि हज़रत तो रहते हैं इंडिया में ही, अल्लामा शाकिर नूरी साहब, लेकिन उन्होंने प्लान बना लिया कि उनको जाना है यूके, क्योंकि जो है वो कोविड की वजह से वो जा नहीं सके 2 साल से। कब मैं जाऊँगा, तो मैंने हज़रत से कहा कि हज़रत वो तो तशरीफ़ ले जाने, तो इन्होंने कहा कि अल्लामा साहब तो आए नहीं है, ये यहाँ के आदमी भी जाएंगे। तो फिर मैंने अर्ज़ किया कि जब वो अल्लामा रज़ा रसूल साहब कह रहे हैं कि आप अपना प्रोग्राम पीछे करें, उन्होंने कहा ठीक है मैं 1 हफ्ते पीछे करता हूँ। 1 हफ्ते पीछे क्या किया, जब 1 हफ्ते पीछे किया हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने पीलीभीत शरीफ के लिए, तो दूसरे प्रोग्राम वाले लटक गए कि जब आप पीलीभीत शरीफ के लिए पीछे कर सकते तब हमारे लिए भी पीछे करें। फिर उनका प्रोग्राम 1 महीना पीछे हो गया। बहरहाल वो तशरीफ़ लाए, शायद वक्त उनको कम मिला क्योंकि 7 बजे की उनकी फ़्लाइट थी, वक्त पे पहुँचना था उनको, तो वो मुख्तसर गुफ्तगू करके गए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो फिर वो आएंगे और आप उनको भरपूर सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम तो क्यों यूके से आ भी नहीं सके क्योंकि कुछ उनकी तबीयत के भी मामलात रहे और जो है वो साथ ही साथ कोविड के मामलात भी और भी जो भी सब मामलात हैं, तो उन्होंने जो है वो एक छोटी सी क्लिप बना करके भेजी है। तो आप 1 मिनट या कुछ उसके ऊपर की है, आप उसको भी सुन लें और यूँ समझे कि हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां साहब की बिला की भी हाजिरी हो जाए। आप उनको जानती होंगे, अल्लामा कमरुज़्ज़मा कौन है इतना बता दूं आपको, हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह के मायानाज़ खुलफा में से है और कॉन्फ्रेंसों में मुफ्ती आज़म के साथ रहते थे
اور حضور مفتی اعظم سے پہلے اگر لوگ ان کی تقریر کروا لیتے تھے تو حضور مفتی اعظم اسٹیج پہ آکے کہتے تھے کہ علامہ قمر الزمان کی گفتگو ہو گئی. لوگ کہتے تھے ہاں حضور وہ بول چکے. فرمایا نہیں، میرے سامنے نہیں بولے اس لیے دوبارہ میرے سامنے پھر تقریر کروا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. حضور مفتی اعظم کے ایسے محبوب خطیب تھے حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب کی. بلا اللہ ان سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی عمر خضر عطا فرمائے. آمین. تو ان کی چھوٹی سی کلپ آپ سن لیں، وہ اوپن کی جا رہی ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. صاحبزادہ گرامی وقار محمد رضا رسول امانتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خواہش تھی کہ میں خود اس عظیم پروگرام میں شرکت کرتا، سبحان اللہ، مگر فاصلے سد راہ ہیں. مجھے بے پایاں مسرت ہے کہ آپ اپنے عظیم والد کی ہدایت کے مطابق امام اہل سنت سیدی الحاج فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے عرس 7 سالہ منعقد کر رہے ہیں. آج یہاں یہ پروگرام رکھا گیا ہے. کاش میں خود شرکت کر سکتا. بہرکیف جملہ علماء اور حاضرین کی خدمت میں سلام نیاز پیش کر دیں اور دعا کریں کہ ہم جہاں بھی ہوں امام اہل سنت کے مشن پر تا زندگی کام کرتے رہیں. آپ کے عظیم والد حضرت علامہ قاری امانت رسول علیہ الرحمہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند نے پوری زندگی مسلک احراز پہ کام کیا ہے. خدا آپ کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ حبیب ہی سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تبرکات کی زیارت ہونے والی ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ شرکت کریں. اوپر نہ چڑھیں، بہت ہی ادب کے ساتھ تبرکات کی زیارت کریں، درود و سلام کا نظر